تھانہ بھون جو حضرت کا وطن ہے، وہیں سے اہل تھانہ بھون کی طرف سے مجدد زمانہ اور قطب زمانہ کو قتل کی دھمکیاں دی گئی. کیا رہ گیا؟ قتل کی دھمکی تھانہ بھون والوں کی طرف سے مولانا تھانوی نور اللہ. وہ تو کیسے محروم لوگ ہوں گے اور کیسے کم وقت ہوں گے، کم نصیب ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا، مگر کیا قتل کی دھمکی. لیکن اس کی وجہ سے حضرت نے پرواہ نہیں کی. پرواہ اس لیے نہیں کی کہ نصوص کی روشنی میں اسی طرز و طریق کو صحیح سمجھ رہے تھے جس کو اختیار کیا تھا. اعتراضاتی کوئی جواب بھی نہیں دیا حضرت نے، کوئی صفائی نہیں پیش کی. مجھے تو غیرت آتی ہے کہ گویا میں یوں کہوں، دیکھو میں ایسا نہیں، میں ایسا ہوں، میں برا نہیں اچھا ہوں، میں ایسا نہیں میں ایسا ہوں. میں غیرت آتی ہے، صفائی نہیں پیش کیا. اور اسی زمانے کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت کا معمول صبح کی ہوا خوری چہل قدمی کا تھا، جایا کرتے تھے، دور تک جاتے تھے عیدگاہ کی طرف کو. اس وقت تو ادھر آبادی بھی نہیں تھی اتنی، تو بہت آج کی بات تھوڑی ہے، سینکڑوں سال پہلی بات ہے. جنگل تھا، تو راستے میں ایک ہندو مل گیا تھا. یہ تو نہیں مجھے ذہن میں بنیا تھا یا کیا تھا، شاید بنیا ہو، بہرحال تھا ہندو. اس نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب، ان کے ہاں تو بڑی چیز مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، بعض سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، ہاں تو قاری صاحب بھی کہتے ہیں، بعض میاں صاحب بھی کہہ دیتے ہیں. انہیں کیا پتہ ان چیزوں کا. ہے جی مول صاحب کچھ خبر بھی ہے؟ کیا بھائی؟ اجی آپ کی تو جان کے لالے پڑ رہے ہیں، اس وقت باہر نہ نکلا کرو. قاسمی تو شاید ڈر جاتا اور تو احتیاط کرتا. اچھی بات ہے بھائی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، احتیاط کرنے کا. قاسمی میری اصطلاح ہے. انما اعنی به كل من تخرج من هذه العلوم من نصاب العلم. کسی بھی مدرسے کا فارغ، کسی بھی مدرسے کا فارغ، دارالعلوم کا فارغ نہیں ہے، میری اپنی اصطلاح ہے، میرا محاورہ ہے اپنا. جانتے ہیں جو یہاں افتاء پڑھتے ہیں، جب میں کہتا ہوں قاسمی ملازم مولوی فارغ التحصیل. اب حضرت کی سنیے، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی خبر ہے، مگر مجھے ایک چیز کی اور خبر ہے، شاید تمہیں اس کی خبر نہیں. ابھی وہ کیا مولوی صاحب کہ مگر جب تک مولا اور مالک نہ چاہے کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ الفاظ یا اسی جیسے الفاظ کہ مگر اللہ کی اجازت و حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب حضرت نے جس قلب اور دل سے یہ الفاظ نکالے ہیں، وہ قلب و دل کیا تھا؟ اس میں یہ بالکل ایک حقیقت تھی. خالی الفاظ سے وہ اثر نہیں ہو سکتا. ان الفاظ میں اس قلب سے جہاں کمال توکل، کمال اعتماد اللہ، کمال ایمان بالقدر، کمال تفویض، کمال توحید تھا، اس دل سے نکل رہے تھے یہ الفاظ، تو اثر کرنا ہی تھا. جیسے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک کافر و مشرک آ گیا تھا اور تلوار جو لٹکی ہوئی تھی اسے ہاتھ میں لے کے کہا تھا کہ بتاؤ
مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اب وہ اللہ تو قلب نبوت سے نکلا ہوا ہے، اس میں صرف حمزہ لام کھڑا زبر اور ہاتھ تھوڑا ہی ہے، وہ ساری پونجی اور ساری متاع اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کتنا بھاری ہوگا؟ وہ کانپ گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے پھر فرمایا۔ تو صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، الفاظ میں کچھ ہو بھی تو خول خول نہ ہو خالی۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے جس قلب ولایت سے جہاں کمال توکل، کمال ایقان و یقین، کمال اعتماد، کمال ایمان بالقدر حاصل تھا، وہ الفاظ نکلے تھے، تو وہ ہندو اور بھیا متاثر ہوا ایک دم، اور کیا کہتا ہے، بجی مول صاحب پھر تمہیں کوئی جو کھم نہیں تم نکلا کرو، اپنے الفاظ نکلے، بجی مول صاحب تمہیں کوئی جو کھم نہیں، یہی تو نقل کروں گا اور اپنی طرف سے مہذب نقل کروں، وقار والے، تمہیں کوئی جوخم نہیں، گاؤں دیہات جوخم، آپ کو کوئی خوف و خطر نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ کا یہ یقین۔ وہ ہندو بھی کیسا ہوگا؟ یا یوں کہو کہ حضرت کے اس جملے نے وہ اثر کیا، یا دونوں باتیں؟ اس وقت کے ہندو اور بنیا بھی یہ بات سن کر وہ اس یقین میں آ گیا، اجی پھر مول صاحب تم نکلا کرو، تمہیں کوئی جوخم نہیں، چنانچہ کوئی جوخم ہوئی ہی نہیں۔ حضرت نے کبھی اپنی چہل قدمی کا معمول نہیں چھوڑا، تو کیا ہوا؟ ارے بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کیا حدیث صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے کہ مسند پر بیٹھ گئے تو دھواں دار تقریر ہو رہی اور اندر یقین ہے نہیں؟ ہے تو کچھ ایسی ہی حالت، اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا، ہاں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، کہ پڑھنے پڑھانے والے شرع عقائد میں توحید کے تعلق سے ایسی بحث کرتے ہیں، خوب نکھاریں گے، بحث کریں گے، باریکیاں نکالیں گے، مگر وہ توحید قلب کے اندر ہے بھی؟ زندہ قوت تھی جہاں میں، حضرات صحابہ کرام کہاں تھے یہ ابحاث و مباحث علم کلام کے؟ لیکن وہ توحید کے ان کے پاس، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، میں نے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا، کیا جہاد کرے گا، کیا لڑے گا؟ میں نے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، جنہیں لے کے لڑ رہا ہے تو وہاں توحید تو ہے نہیں۔ قل هو اللہ احد اقبال کا کلام ہے، اب میں زیادہ کہہ دوں گا تو پتہ نہیں تم کیا کہو گے۔ ہاں، اقبال بھی فی الجملہ فقیہ ہے، فقیہ، عالم بالجزیات الفقہیہ کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، دین کی صحیح سمجھ رکھنے والی شخصیت ہے اقبال، پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اور جتنا پڑھتا ہوں اتنا ہی یہ اذعان میرا بڑھتا جاتا ہے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم، پڑھنے پڑھانے کا، باریکیاں، بحث ابحاث ہے۔ میں نے میر سپاہ تیری سپاہ، اور بھی اشعار ہیں، میں نے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، جسے تو لے کے چلا ہے لڑنے کے لیے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، کیا ہوگا؟ تو حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کے قلب میں اور دل میں اگر کمال توکل، کمال یقین نہیں ہوگا تو پھر ہمارے تمہارے دل میں ہوگا؟ وہ تو مجدد زمانہ ہیں، عالم زمانہ ہیں، افقہ زمانہ ہیں جی، حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں اور خوب زور لگاتے ہیں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. پہلے سے بھی ہے. یا غلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرما رہے اذا استعنت فاستعن، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامۃ. ہے بات یہی ہے، اس بات کا یقین رکھو. پڑھانے والا ترجمہ کر دیتا ہے اس بات کو جان لو. علم اٹھ رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ایک نصوص کا لفظ کی تعبیر ہے اور اطلاق ہے علم کے تعلق سے، ایک عام لغوی اطلاق ہے اور مناطقہ کے یہاں نصوص میں وعلم آتا ہے یقین کے معنی میں. اس بات کا یقین رکھو، جان لو نہیں. جاننے میں تو بہت گنجائش ہے مناطقہ کے یہاں، کم سے کم 13 صورتوں کی گنجائش ہے. 9 تصور سے متعلق ہیں شاید، اور 4 یا 5 تصدیق سے متعلق. کہاں مسکرا رہا ہے؟ پوچھ لوں گا تو بتا نہیں پاوے گا. ابھی ہنس مت. ہاں یہ ہنس رہا ہے چودھری، جیسے بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں. نہیں بتا پاوے گا تصور سے متعلق 9 شکلیں اور تصدیق سے متعلق. بھول تو گیا میں مگر سارا نہیں بھولا. وہ مناطق ان کے یہاں تو شک بھی علم کے تحت آتا ہے، وہم بھی علم کے تحت آتا ہے، ظن بھی علم کے تحت آتا ہے، اور نصوص کی تعبیر میں نہیں آتا. اس بات کا یقین رکھو کہ ساری دنیا بھی اگر متفق ہو جائے تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، طے کر رکھا ہے. اور ساری دنیا سارے لوگ متفق ہو جائیں تمہیں کچھ نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے.